السلام علیکم دوستو حماس نے روس کا دورہ کر لیا ہے اور اسرائیل کے خلاف محاذرائی شروع کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل بکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے 8 نیوی افسران بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ بھارتی اتحاد پسندی ہر کام میں ٹانگ اڑانا پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے چھاپے مارنا شروع کیے ہوئے ہیں اور حماس نے راکٹوں کے ٹرکس بھی منگوا لیے ہیں۔ روس اور چین نے اسلحہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ غزہ کی تازہ تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ حماس نے روس کا دورہ کیا۔ حماس کے دورہ روس پر اسرائیل بکلاہٹ کا شکار ہے۔ حماس کا وفد دورہ روس کے لیے ماسکو میں موجود ہے، جس میں حماس کے سینئر رکن بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی اتنی کوششوں کے باوجود روس نے اسرائیل کی جلدی پر تیل چھڑک دیا۔ روسی صدر نے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے پورے مشرقی وسطی میں پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں نے روسی صدر سے ملاقات کی اور اسرائیل میں جاری جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر روسی صدر کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ مشرقی وسطی سے باہر بھی پھیل سکتی ہے۔ غزہ میں بے گناہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر بم باری انتہائی غلط ہے۔ ہمارا بنیادی کام خون ریزی اور تشدد کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے فوجی مہم بند نہ کی تو جنگ مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ حسن امیر نے اسرائیل حماس جنگ پر خبردار کرتے ہوئے کہا، اسی طرح غزہ میں نسل کشی جاری رہی تو امریکہ بھی اس کی آگ سے نہیں بچ پائے گا۔ ایران، قطر اور ترکی کے ساتھ مل کر حماس اسرائیل کشیدگی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران نہیں چاہتا تنازع پھیلے، لیکن حالات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی سفیر کا کہنا تھا، اسرائیلی بمباری سے غزہ پٹی میں زیادہ تر رہائشی علاقے مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔ حالات واقعی کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک تو امریکہ، روس اور چائنا سب اپنے اپنے فریق کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن بھارت ہمیشہ کی طرح منافقت کرتا رہا، جس کے واضح ثبوت اب سامنے آ چکے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ قطر کی ایک عدالت میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر سزا سنائی گئی تھی۔ بھارتی ایجنسیاں جاسوسی اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہتی ہیں۔ جاسوس اہلکار دائرہ گلوبل ٹیکنالوجی میں چھوٹی ابدوزیں بناتے ہیں، اس جیسے ایک حساس نوعیت کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ یہ سب اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے اور مسلسل ان کو مدد فراہم کرتے رہتے تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق بھی کی ہے اور کہا کہ وہ اس فیصلے سے متفق قانونی آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ بھارت کے جاسوسوں کے نیٹ ورکس کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک عرصے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد پھیلانے پر ہندوستانی حاضر سروس نیول افیسر کلبھوشن یادیو کو 2016 میں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا۔ انڈیا کا پہلے ہی دنیا کے سامنے اصل چہرہ اشکار ہو چکا ہے۔ کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں انڈین خفیہ ایجنسیز کے کرائے کے قاتل اور سکھ لیڈر کو قتل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ قطر کی عدالت کے فیصلے کے بعد بھارت کے لیے دنیا بھر میں سفارتی تعلقات قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا کہ اگلے چھاپے اور لڑائی کے مراحل کی تیاری ہے۔ اس زمینی کارروائی کے علاوہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں حماس کے اہداف پر 250 فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت غزہ میں کوئی مقام بھی محفوظ نہیں ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ 7 اکتوبر سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد قریب 6500 تک جا پہنچی ہے۔ ادھر اسرائیل میں حماس کے حملوں میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور غزہ میں 200 سے زائد لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تصویر میں یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اسرائیل نے کہا کہ زمینی آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس سے قبل یہ ایک ابتدائی حملہ تھا۔ اسے اسرائیلی عوام کو بھی پیغام دیا گیا کہ جلد کچھ ہونے والا ہے، لیکن اسرائیلی صدر کے لیے خود بھی جنگی حالات میں ملک کی قیادت کرنا دباؤ سے بھرپور سرگرمیاں بن رہی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بدھ کی رات کیے گئے حملے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج گاڑیاں ریتلے سردی علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہیں۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں داخلہ اگلی جنگ کے لیے اگلے مرحلے کی تیاری کے سلسلے میں تھا۔ اسرائیل نے مقامی طور پر زمین سے غزہ میں داخل ہونے کی کارروائی اتوار سے شروع کی ہے۔